ایک ریاست ہے نا, ریاست اکنامکس انویسٹمنٹ کے لیے اس وقت وائبل ہے؟ آپ بتا دیں, اگر ہے تو بتا دیں. جا کے آپ چائنیز کو کہہ رہے ہیں, وہ ملیشین کو کہہ رہے ہیں, ادھر سے کبھی ٹمبکٹو پہنچ جاتے ہیں کہ آپ انویسٹمنٹ کریں. اپنا بندہ تو آتا نہیں ہے, آپ کا ہے آ رہا ہے. جو قوانین نئے کرے ہیں, عدالتی قوانین اور جو آئینی قوانین, اس کے تحت آپ نے جو لوگوں کا اعتماد تھا پاکستانی سرمایہ کاروں کا اور بیرونی سرمایہ کاروں کا ہماری کورٹس پہ, وہ اس کو ٹھیس پہنچی ہے. تو اب ان کو یہ نہیں لگتا کہ ہم کو سندھ ہائی کورٹ سے یا دیگر ہائی کورٹوں سے یا سپریم کورٹ سے اس طریقے سے انصاف مل سکے گا جو پہلے ملتا تھا. تو اس سے بھی فرق پڑتا ہے. اب کیا ہوگا کہ بسکٹ والا کوئی چلا گیا, یہ جیسے پی این جی والا چلا گیا, اب جو اگلا آئے گا نا وہ یہ اتنے پیپر تو بیچے گا, ریکارڈ آدھے کرے گا, مگر وہ جو پاکستانی آئے گا نا جرنلی, وہ تو آدھی ڈکلیئر کرے گا, تو آدھا معیشت نان. یہ چیز زیادہ سیریس ہے. اچھا اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا یار, یہ جو بندہ اس کی جگہ پر فل ان دا گیپ کرے گا وہ کون ہے؟ لمحہ فکریہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایسی کیا وجہ ہو گئی کہ جو کمپنیوں نے یہ بڑا قدم اٹھا لیا تھا یہاں پہ سرمایہ کاری کرنے کا, وہ بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں. سچی بات یہ ہے کہ جب کوئی باہر سے سرمایہ کاری آتی ہے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں نا, اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اچھی چیز ہے. تو یہ سرمایہ کاری جب جا رہی ہے تو یہ اچھی چیز تو نہیں ہے. ایسا ایف سی آپ نے بنائی تھی کہ جو بیوروکریٹک پروسیجرز ہوتے ہیں یا ریڈ ٹیپ ہوتی ہے, لال فیتا, جس سے کہ ڈیلے ہو جاتا ہے, آپ اس کو عبور کر لیں اور جلدی کام کروا دیں فورن انویسٹرز کا یا بڑے لوکل انویسٹرز کا. تو میرے خیال سے نیت ٹھیک تھی, ارادہ ٹھیک تھا. یہ بعض درختوں میں پھل آتے ہی نہیں یار, ہر درخت میں پھل تو نہیں آتا نا. پیپل کے درخت میں پھل آتا ہے, نیم کے درخت میں پھل آتا ہے, یہ بولی کھانی ہے. شیشم کے درخت میں پھل آتا ہے, چھایا ہوتی ہے بڑی اچھی. ختم ہوگی بات. دعوے تو بیرونی سرمایہ کاری لانے کے تھے, مگر یہ ہو کیا رہا ہے؟ شیل, مائکروسافٹ, فائزر, ایلی للی, یاماہا موٹر سائیکل, سنوفی اور اوبر کے بعد ایکزو نوبل نے بھی پاکستان سے سرمایہ نکال لیا. بیرونی سرمایہ کاری تو آنے کے بجائے واپس جا رہی ہے. یعنی 25 کروڑ کی آبادی کی بڑی مارکیٹ کی کشش پر پیداواری لاگت, کرنسی خطرات اور ٹیکس رجیم جیسے مسائل حاوی ہو گئے ہیں. سابق چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی سمجھتے ہیں کہ پاکستانی معیشت جس نہج پر پہنچ چکی ہے اس میں نہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کو سرمایہ نکالنے سے روکا جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی بیرونی سرمایہ کار کو انویسٹ کرنے پر قائل کیا جا سکتا ہے. سرمایہ کاری لائی نہیں جاتی, سرمایہ کاری آتی ہے. مطلب آپ کسی کو جا کر یہ کنونس نہیں کر سکتے کہ جی آپ ہمارے یہاں آ جائیں. تو انٹرنیشنل ورلڈ میں اگر اس کو نظر آئے گا تو خود آ جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں جاؤں اسے کنوینس کروں کہ سر میرے ملک میں انویسٹ کر لے. اگر اس کو اکنامیکلی اور سیکورٹی وائز وائبل نہیں ہوگا تو وہ نہیں آئے گا, آپ اسے کچھ بھی کر لیں. تو یہ کانسیپچولی غلط بات ہے کہ سرمایہ کاری لائی جائے گی. آپ معیشت کو اس شکل میں لے آئیں تو سرمایہ کاری آ جائے گی. تو پاکستان میں جو معیشت کے حالات ہیں, آج حالات ہیں, یہ جو آنے والے حالات ہیں, اس میں سرمایہ کاری آنے کے چانسز تقریباً نل ہیں. ایک ریاست ہے نا, ریاست اکنامکس انویسٹمنٹ کے لیے اس وقت وائبل ہے؟ آپ بتا دیں, اگر ہے تو بتا دیں. تو اس حکومت, جسے آپ کہتے ہیں حکومت, ایک منسٹری آف فائنینس کا ایک ترجمان آ گیا کہ جی ہم بڑا چاہتے ہیں کہ انویسٹمنٹ ہونی چاہیے. اچھا اس کا کوئی تعلق اس گورنمنٹ سے نہیں ہے کہ یہ گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں, یہ پورے ماحول سے 10, 15, 20 سال 25 سال سے یہ ہے. یہ اب یہ بار بار یہ کہنا کہ ہم انویسٹمنٹ لائیں گے, وہ بھائی انویسٹمنٹ کس بات کے لیے؟ اچھا اس کا تعلق سیاست سے بھی نہیں ہے, اس کا تعلق سیکورٹی سے بھی نہیں ہے, اس کا تعلق بم بلاسٹ سے بھی نہیں ہے, اس کا تعلق اکنامکس کی فنڈامنٹل سے ہے. کہ ایک آدمی ہے جو بیٹھا ہوا ہے سوئٹزرلینڈ میں اور اس کو اپنا $100 ملین انویسٹ کرنا ہے, تو وہ انڈیا میں انویسٹ کرے گا, تھائی لینڈ میں انویسٹ کرے گا, سری لنکا میں انویسٹ کرے گا, بنگلہ دیش میں انویسٹ کرے گا, یا پاکستان میں انویسٹ کرے گا. سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل سمجھتے ہیں کہ ملک میں قانون کی بالادستی کا تاثر ختم ہو جانے سے بھی ملک کی معیشت پر سے بیرونی سرمایہ کاروں کا اعتماد اٹھ چکا ہے. جو قوانین نئے کرے ہیں, عدالتی قوانین اور جو آئینی قوانین, اس کے تحت آپ نے جو لوگوں کا اعتماد تھا پاکستانی سرمایہ کاروں کا اور بیرونی سرمایہ کاروں کا ہماری کورٹس پہ, وہ اس کو ٹھیس پہنچی ہے. تو اب ان کو یہ نہیں لگتا کہ ہم کو سندھ ہائی کورٹ سے یا دیگر ہائی کورٹوں سے یا سپریم کورٹ سے اس
طریقے سے انصاف مل سکے گا جو پہلے ملتا تھا، تو اس سے بھی فرق پڑتا ہے۔ ایک ملک بنتا ہے تو ایک ریاست آتی ہے وجود میں، اس کا سارے کا دار و مدار ایک عمرانی معاہدے پہ ہوتا ہے، ایک سماجی معاہدے پہ ہوتا ہے۔ اس کے بیسس پہ آپ کا ایک آئین بنتا ہے جو کہ ریاست کو کہیں کہیں ریسٹرکٹ کرتا ہے کہ آپ یہ چیزیں نہیں کر سکیں گے، یہ چیزیں آپ کو کرنے کا اختیار ہے، اور عوام کی یہ اختیارات ہیں، یہ حقوق ہیں جس کو آپ سلب نہیں کر سکتے۔ جب وہ عمرانی معاہدے کو ہی آپ توڑ دیں اور عمرانی معاہدے کے بیسس پہ بنے ہوئے آئین کو آپ توڑ دیں تو پھر رول آف لا نہیں رہتا، اور رول آف لا نہیں رہتا تو سیکیورٹی آف کیپٹل نہیں ہو نہیں سکتا۔ ایک کے بعد ایک ملٹی نیشنل کمپنی کے پاکستان سے جانے سے ایک خلا تو پیدا ہو رہا ہے، یہ خلا کیسے پورا ہوگا اور اس کی قیمت ریاست اور ملک کو کس طرح چکانی پڑے گی؟ جنرلی جو جا رہے ہیں یہ کنزیومر گڈس کی انڈسٹری ہے، پی این جی کنزیومر گڈ بناتی ہے۔ اب یہ کوئی ٹیکنالوجی والی انڈسٹری نہیں ہے، مطلب پیمپر بنا لیے، بسکٹ بنا لیے، یا آپ نے اور چیزیں بنا لی، یہ کوئی مطلب اس کا کوئی یہ کوئی بڑی انڈسٹری نہیں ہے، اور یہ جائے گی بھی نہیں نا سینس کہ اگر وہ یہ پیمپر اگر نہیں بنیں گے تو ہماری تو پاکستانی کمپنی بنا لے گی پیمپر۔ مگر جو اس میں نقصان ہے وہ یہ ہے کہ جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہوتی ہیں نا، یہ اپنے کاغذ کو ڈاکومنٹ کرتی ہے، اس میں معیشت دستاویزی ہوتی ہے۔ اب کیا ہوگا کہ بسکٹ والا کوئی چلا گیا یا جیسے پی این جی والا چلا گیا، اب جو اگلا آئے گا نا وہ یہ اتنے پیمپر تو بیچے گا، ریکارڈ آدھے کرے گا، تو معیشت اس سیل میں خراب ہو جائے گی۔ آپ سمجھے، پیمپر کی سیل تو یہی رہے گی، مارکیٹ میں تو یہی پیمپر بکے گا، ہو سکتا ہے 2-4 روپے سستا مل جائے، مگر جو ڈاکومنٹڈ اکنامی ہے وہ آدھی رہ جائے گی، کیونکہ پاکستانی جو آئے گا وہ 2 نمبر کام کرنا شروع کر دے گا۔ یہ بنیادی نقصان ہے۔ مگر وہ جو پاکستانی آئے گا نا جنرلی، وہ تو آدھی ڈکلیئر کرے گا تو آدھا معیشت نان، یہ چیز زیادہ سیریس ہے۔ اچھا، اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا یار، یہ جو بندہ اس کی جگہ پر جو فل ان دا گیپ کرے گا وہ کون ہے؟ کیا وہ پوری دکھائے گا؟ کیا وہ سیل پوری دکھائے گا؟ مسئلہ یہ ہے ہمارا۔ اب باتیں تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اور بیانیہ تو کچھ بھی بنا سکتے ہیں کہ ایم این سی جا رہے ہیں تو یہ بری بات نہیں ہے، ہمارے لوگ خرید رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن سچی بات یہ ہے کہ جب کوئی باہر سے سرمایہ کاری آتی ہے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں نا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اچھی چیز ہے۔ تو یہ سرمایہ کاری جب جا رہی ہے تو یہ اچھی چیز تو نہیں ہے۔ تو یہاں پہ کئی بزنسز جو ہیں، خاص طور پہ میڈیم سائز بزنس یا چھوٹے بزنسز، وہ اپنی آمدن چھپاتے ہیں، اس کے اندر کچھ پیسے وہ ان آفیشلی کما لیتے ہیں، ڈکلیئر نہیں کرتے تو ٹیکس بچا لیتے ہیں۔ ملٹی نیشنل ایسا نہیں کرتی۔ تو اگر آپ کی میکڈونلڈس ہے مثال کے طور پہ، یا کے ایف سی ہے، یہ جو ملٹی نیشنل ہیں، یہ اربوں روپیہ ٹیکس بھی جمع کرتی ہیں۔ تو یہ حکومت کے لیے ایک بڑی آسان چیز ہو جاتی ہے کہ اتنا آپ کو ریونیو بھی ملتا ہے، اتنے پیسے تو میکڈونلڈس نہیں کماتا ہوگا یا کے ایف سی پاکستان میں جتنا یہ ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ جو ان کی ریپلیسمنٹ پاکستانی کمپنیاں ہوتی ہیں وہ اتنا ٹیکس نہیں بھرتی۔ لمحہ فکریہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایسی کیا وجہ ہو گئی کہ جو کمپنیوں نے یہ بڑا قدم اٹھا لیا تھا یہاں پہ سرمایہ کاری کرنے کا، وہ بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور جو باہر کے لوگ ہیں وہ پھر جب ان کو بہت مشکل ہوتی ہے تو وہ چلے جاتے ہیں، جیسے کہ پراکٹر اینڈ گیمبل چلے گئے۔ پراکٹر اینڈ گیمبل دنیا کی سب سے بڑی کنزیومر گڈس کمپنی ہے، وہ چلے جائے، آپ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا سکتے ہیں کہ ہاں یہ کر لیں گے۔ ایکسو نوبل چلے گئی، آپ کو لیں گے اچھا اس کی یہ وجہ ہو گئی۔ رفان میز کا کوئی 50 سال سے زیادہ سے یہ کون کا کام کرتے ہیں، سٹارچز بناتے ہیں، گلوکوز بناتے ہیں۔ کون کارپوریشن امریکہ کی تھی، اس کی سبسڈری تھی، 75% شیئر ان کے تھے، وہ چلے گئے۔ تو میرے خیال سے تھوڑا سا ہم کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ جا رہے ہیں، تو ہر مرتبہ ہم یہ نہ کریں کہ ان کی غلطی ہے یا ملک میں اچھا ہو رہا ہے۔ ہم کو کبھی شاید سوچنا چاہیے کہ کیا ہمارے بزنس انوائرمنٹ میں کوئی ایسی خامی ہے، کیا ہماری پالیسی میں کوئی ایسا سکم ہے کہ لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل اور سابق چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے جانے کے نقصانات کے بارے میں مختلف رائے رکھتے ہیں، اور ان کی وجوہات بھی مختلف ہیں۔ بنیادی نقصان یہ نہیں ہے کہ وہ یہ جو جا رہے ہیں، پراکٹر گیمبل چلی گئی یا کوئی دواؤں کی کمپنی فائزر چلی گئی، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ پوسٹان بنا رہے ہیں، وہ کون سی راکٹ سائنس، وہ یا کون سا کینسر کی دوا بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو پوسٹان اگر مہنگی بیچ رہے تھے یا کچھ کر رہے تھے، اس کا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ کو اگر راکٹ سائنس کی کمپنیاں چاہیے، ٹھیک ہے، کہ اگر آپ کو دوائیوں کی کمپنیاں وہ چاہیے جو کینسر کی گولیاں بنائیں یا کینسر کے ٹیکے بنائیں،
تو پہلے تو کہتے ہیں نا جرنی آف 1000 miles begin with the first step. پہلے وہ مطلب پیناڈول تو بنائے، وہ پیناڈول بھی نہیں بنانا چاہ رہی ہے اگر پاکستان میں، وہ بھی چھوڑ کے جا رہی ہے، تو پھر وہ تو کبھی بھی نہیں بنائے گی کینسر کی چیزیں. تو آپ ان کو ایسے ماحول تو ادھر دیں کہ وہ پاکستان کے اندر رہ کے جو آلریڈی آ چکی ہیں کم از کم وہ رہیں. آپ ایک طرف بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کو نیا سرمایہ کاری لانی ہے، دوسری طرف یہ کہ آپ کی کمپنیاں چھوڑ کے جا رہی ہیں. سو یہ بڑی سوچنے کی بات ہے. اگر 2-4 بہت اچھی فارماسیوٹیکل کمپنیاں ہیں پاکستانی، تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بہت عرصے تک باہر کی کمپنیوں نے یہاں پہ کام کیا اور اس سے یہاں پہ لوگ سیکھے ہیں کام، تو مینجمنٹ کی ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوئی ہے، کچھ اور چیزیں ٹرانسفر ہوئی ہیں. لیکن پھر بھی ہم کہیں نہیں پہنچے ان ٹرمز آف کہ کوئی دوائی ہم یہاں نہیں بنا سکتے، ہم صرف کاپیاں کر سکتے ہیں دوسرے دوائی ساز کمپنیوں کی دنیا بھر کی. جبکہ ہندوستان میں مثال کے طور پہ APIs بنتے ہیں، ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹس اور دیگر چیزیں بنتی ہیں. تو باہر کی کمپنیوں کو یہاں پہ رہنے سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے. جس وقت دنیا کی سب سے بڑی کنزیومر گڈز کمپنی پروکٹر اینڈ گیمبلز پاکستان سے کاروبار سمیٹ رہی تھی، اسی دوران گل احمد گروپ نے بھی اپنا ایک ٹیکسٹائل یونٹ بند کیا تھا. بیرونی سرمایہ کار تو چھوڑیے، ملکی سرمایہ کار بھی کسی حکومتی دعوے پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے. کوئی ہفتہ ایسا نہیں گزرتا جب مقامی صنعتوں میں سے کوئی نہ کوئی یونٹ بند نہ ہو جاتا ہو. وہ جو جہاں تک ٹیکسٹائل کا سوال ہے، تو میرا اس پہ ایک تھوڑا ڈفرینٹ ویو ہے. انہوں نے پچھلے 70 سال میں کون سا تیر مارا ہے؟ ایکسپورٹ ہے کیا شیئر ہونے کا؟ $35 بلین میں کیا نکلے گا؟ اس کی تو بات کر رہے ہو یار. 35 میں سے 16 ہی نکلے گا نا، 15-16. تو انہوں نے کون سا تیر مارا ہے جس کو میں بڑا رونے ان کے لیے فاتحہ کروں کہ جی وہ بڑا ہو گیا، پرابلم آ گئی. انہوں نے 30 بلین سے، یہ 34 بلین سے آگے تو یہ بڑھ نہیں رہے. آپ بتائیں نا، یہ گل احمد ایسٹ پاکستان میں کام کرتے تھے، ان کی ایسٹ پاکستان میں ہی مل تھی. بنگلہ دیش 40 بلین کی ایکسپورٹ کر رہا ہے بغیر کاٹن کے. آپ 30 کے آگے پیچھے کھیل رہے ہیں. دنیا کی ہم نے ہر کوشش کر کے دیکھ لی ان ٹیکسٹائل والوں کو کے اوپر نوازش کرنے کی. آپ دیکھ لیں ویتنام جو ہے، اس کا پچھلے 2 سال پہلے $68 بلین کا ایکسپورٹ تھا صرف سیمسنگ کے فونز کا. ویتنام کے وزرائے اعظم یا چیف آف آرمی اسٹاف بار بار کوریا نہیں جا رہے تھے جیسے ہمارے لوگ جاتے ہیں سعودی عرب یا UAE وغیرہ کہ یار کچھ انویسٹمنٹ لا دو. ویتنام نے اپنی چیزیں ٹھیک کر لیں. کوریا کو لگا کہ یار ادھر یہ جو قوم ہے یہ محنتی ہے، یہ قوم پڑھی لکھی ہے، ڈسپلنڈ ہے، ادھر ریڈ ٹیپ نہیں ہے، ہم ایکسپورٹ کریں گے، کرنے دیں گے. ہم کو ایک جو پالیسی دی ہوگی اس میں کوئی رد و بدل آفٹر دا فیکٹ نہیں ہوگا، بجلی مہنگی نہیں ہوگی، گیس مہنگی نہیں ہوگی، ٹیکس ریٹس بہت زیادہ نہیں ہوں گے. انہوں نے بسم اللہ کر کے انویسٹمنٹ کی. وہ اس سے خوش ہیں. $80 بلین کی ایکسپورٹ کر لیتے ہیں. ہم تو پورا پاکستان 35 بلین کی ایکسپورٹ نہیں کر سکتا. وہ ایک کمپنی جو ہے وہ کسی کوریا کی کمپنی ویتنام سے کروا لیتی ہے. شبر زیدی سمجھتے ہیں کہ ملکی صنعتوں کی زبوں حالی کی ذمہ دار صرف حکومتی پالیسیاں نہیں ہیں بلکہ مقامی صنعت کاروں کی بھی کچھ غلطیاں ہیں. جبکہ مفتاح اسماعیل کا خیال ہے کہ پاکستانی صنعت کار سب سے مشکل حالات میں صنعتیں چلا رہے ہیں. چلے جی، بہت خراب گورنمنٹ ہے، ساری پالیسیاں غلط ہیں، ٹیکس والا بھی چور ہے، تو یہ جو کرنے والے ان کا کوئی قصور نہیں ہے. آج جو ایکسپورٹر ان کی لسٹ دیکھیے، جا کے دیکھو. جو 2 بڑے ایکسپورٹر ہیں نا، وہ 20 سال پہلے تھے ہی نہیں کمپنی، اور جو 100 سال سے ہیں وہ بند کر رہے ہیں. تو کہیں کوئی ڈائنامکس کا فرق ہے نا. بڑے والے ایکسپورٹر اس وقت جو ہیں، اسٹائل ٹیکسٹائل ہے یا انٹرلوپ ہے، یہ کب تھے، کب آئے؟ یہ کتنے سال پرانے ہیں؟ 20 سال 25 سال. یہ 2 سال سے بیٹھے ہیں، پلاٹوں کا دھندا کر رہے ہیں، اسٹاک چینج کا دھندا کر رہے ہیں، ٹیکسٹائل مل کے ساتھ 2 نمبر دھندا کر رہے ہیں. انڈسٹریل پلاٹس آر یوز فار جوا. اس پلاٹوں میں جوا ہو رہا ہے. انڈسٹریل اسٹیٹ میں پلاٹ کی ویلیو اس کے اوپر ایسے بکتے ہیں جیسے ریزیڈینشیل پلاٹ بکتے ہیں، ان کی مارکیٹ ویلیو پہ کاروبار ہو رہا ہے. آدھی کاسٹ تو پلاٹوں کی کاسٹ ہے انڈسٹری لگانے کی. ایم آئی رائٹ؟ تو پھر کورنگی میں انڈسٹریل پلاٹ کو کتنی، اس پہ جوا نہیں ہو رہا کیا؟ سائٹ پہ نہیں ہو رہا. انڈسٹریل پلاٹوں پہ دارالعلوم نہیں بنے ہوئے. تو ٹھیک ہے، اللہ کبھی نہ کبھی تو اللہ کا عذاب بھی آتا ہے نا. لیکن حکومت یہاں پہ سیریس نہیں لگتی ہے انویسٹمنٹ لانے میں.
حکومت جو ہے پاکستان کے اندر، میں سچ بتاؤں آپ کو، حکومت پاکستان میں چلتی ہے اپنی آسانی کے لیے، حکومت پاکستان میں نہیں چلتی لوگوں کی آسانی کے لیے۔ آپ 3 سال سے پی ڈی ایم کی حکومت ہے، یا اس سے پہلے 3 سال خان صاحب کی حکومت تھی، 3.5 پونے 4 سال، آپ ان 7 سالوں میں، یا اس سے پہلے بھی چلے جائیں، لیکن ان 7 سالوں میں آپ مجھے ایک قانون بتا دیں یا ایک چیز بتا دیں جو حکومت نے کی ہو عوام کی آسانی کے لیے۔ یہ جو آپ امینڈمنٹس کرتے ہیں آئین میں، اپنی آسانی کے لیے کرتے ہیں، آپ جو قانون سازی کرتے ہیں اپنی آسانی کے لیے کرتے ہیں۔ آپ نے کیا قانون سازی کی ہے عوام کی آسانی کے لیے؟ یہ جو باتیں کرتے ہیں کہ ہم ریفارمز کریں گے، کون سا اصلاحات کی؟ کہ پنجاب میں تو آپ نے 2005 کے بعد سے اسینشلی، یا 2000 کی پہلی دہائی سے آپ نے بجلی اور گیس دینا ہی بند کر دی۔ بجلی تو تھی نہیں پاکستان بھر میں، تو پنجاب کے جو بڑے صنعت کار تھے ان کو تو آپ نے اب سب کو پراپرٹی ڈیلر بنا دیا۔ کچھ ہیں ان میں جو صنعتیں چلاتے ہیں اور بڑی صنعتیں چلاتے ہیں اور بڑے اچھے بزنس مین ہیں، لیکن بڑے بڑے بزنس مین، بڑے بڑے نام کے لوگوں کو آپ دیکھ لیں، بڑے بڑے جو گھر ہیں اس میں سب اب بیچارے کیا کریں، پیسہ تو کمانا ہے، تو وہ اب بیسکلی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا رہے ہیں، اور جو کام وہ کر سکتے تھے اپنی انڈسٹری کو آگے بڑھا کے بہت سارا برآمد کر کے پاکستان سے، وہ نہیں ہوا۔ سندھ کراچی میں آپ کو گیس ملتی رہی تو یہاں پہ کاروبار چلتا رہا، اب یہاں پہ بھی آپ نے اتنی مشکل کر دی ہے، یہاں پہ بھی بجلی گیس کے مسائل ہیں۔ تو پاکستان کے اندر میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ انڈسٹری چلانا جو ہے وہ جہاد سے کم نہیں ہے، اور جو لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں آپ ان کو صرف شاباش ہی دے سکتے ہیں۔ یہ حکومت کی جانب سے زمینی حقائق کا ادراک تھا یا کچھ اور؟ حکومت نے بزنس ٹو بزنس لانے کی بجائے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ انویسٹمنٹ لانے کے لیے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل بھی تشکیل دے رکھی ہے، مگر ماہرین اس کی کامیابی کے لیے بھی زیادہ پر امید نظر نہیں آتے۔ یہ بعض درختوں میں پھل آتے ہی نہیں یار، ہر درخت میں پھل تو نہیں آتا نا۔ پیپل کے درخت میں پھل آتا ہے، نیم کے درخت میں پھل آتا ہے، بولی کھانی ہے، شیشم کے درخت میں پھل آتا ہے، چھایا ہوتی ہے بڑی اچھی۔ تو وہی بات، اب وہ جائیں گے پرائم منسٹر صاحب ملیشیا چلے گئے، 2-3 ان کے ساتھ گلے مل لیے پترا جایا میں، اور اب سمجھ رہے ہیں کہ 50 MOU سائن ہوں گے اور کوئی انویسٹمنٹ آ جائے گی۔ چائنا ہم کتنی دفعہ جا چکے ہیں، مطلب چائنا جو ہمارے لوگ پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ لوگ جاتے آتے رہتے ہیں، اگر ان کا ٹکٹوں کے پیسے لگا لینا تو وہ زیادہ نکل آئیں گے اس انویسٹمنٹ سے۔ پرابلم یہ ہے کہ جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آپ سب کچھ کریں گے، سچ نہیں بولیں گے، آپ کہہ رہے ہیں نا وہ سرمایہ کاری کی گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے، وہ گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے بیچاری، وہ گورنمنٹ کی حیثیت کیا ہے؟ اگر وہ جا کر کچھ بھی کر لے نا، شہباز شریف ان کو کچھ بھی لکھ کے دے دے کہ میں انویسٹمنٹ کے لیے یہ دینے کو تیار ہوں، وہ واپس میرے پاس آئیں گے کہ سر کرنا ہے یا نہیں کرنا، میں کیا جواب دوں گا؟ وہ کسی ریسٹورینٹ کے پاس جائیں گے نا کہ سر بتائیں یہ کہہ رہے شہباز شریف صاحب آئے ہیں، یہ پلیٹ پہ رکھ کے مجھے یہ دے رہے ہیں، میں کیا کروں؟ تو وہ ہم کہتے ہیں کہ یار آپ کی مرضی ہے، ٹائم ضائع کرنا ہے کریں، مگر اس میں یہ رستہ ہے۔ دیکھیے SIFC آپ نے بنائی تھی کہ جو بیوروکریٹک پروسیجرز ہوتے ہیں یا ریڈ ٹیپ ہوتی ہے لال فیتا، جس سے کہ ڈیلے ہو جاتا ہے، آپ اس کو عبور کر لیں اور جلدی کام کروا دیں فورن انویسٹرز کا یا بڑے لوکل انویسٹرز کا۔ تو میرے خیال سے نیت ٹھیک تھی، ارادہ ٹھیک تھا، لیکن 2 چیزیں جو ہیں وہ مد نظر رکھنی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ جو گراؤنڈ ریالٹیز پاکستان میں ہیں وہ SIFC چینج نہیں کر سکتا۔ ٹیکس ریٹس تو اب بھی سب سے مہنگے ہیں نا، SIFC جتنی بھی کوشش کر لے اسپیشل اکنامک زونز نہیں بنا سکتا کیونکہ IMF اجازت نہیں دیتی، ٹیکس ریٹس کی مسئلے ہیں، بجلی آپ کی مہنگی ہے، گیس آپ کی مہنگی ہے، تو SIFC کیا کر سکتا ہے؟ مطلب یہ بجلی تو سستی نہیں کر سکتا۔ تو ریالٹی آف پاکستان ڈز ناٹ الاؤ انویسٹمنٹس ٹو فلو انٹو پاکستان۔ پاکستان کی حقیقت ایسی ہے کہ جس میں کوئی بھی سرمایہ کاری نہیں ہوگی تو SIFC اس کا کچھ نہیں کر سکتا۔ جو دوسری چیز ہے SIFC کو بنائی کہ آپ نے گورنمنٹ کے پروسیجرز آسان کر دیں گورنمنٹ کے انویسٹرز کے لیے، وہ انہوں نے کوشش کی ہے، لیکن اس کے اندر بھی دیکھیں حکومت کے اندر آپ نے رولز آف بزنس چینج نہیں کیے، تو ابھی بھی کمیٹیز ہوتی ہیں،
اس کے بعد ECC ہوتی ہے, کابینہ ہوتی ہے, یہ سب چیزیں تو آج بھی موجود ہیں نا. تو SIFC کچھ کر بھی لے تو کابینہ میں تو پھر بھی اپروو کرنے جاتا ہے, ECC میں تو پھر بھی اپروو کرنے جاتا ہے. ایک جوائنٹ سیکٹری جو ہوتا ہے وزارت کا یا ڈپٹی سیکٹری یا سیکشن آفیسر, وہاں سے فائل چلتی ہے. SIFC کے جنرل صاحبان جو ہیں وہ فائل نہیں چاؤنٹ کر سکتے, شروع نہیں کر سکتے جب تک کہ وزارت سے نہیں آئے. تو وہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس کی وجہ سے SIFC پروسیجرل ہرڈلس کو بھی بہت جلدی نہیں کر سکتا ہے تھوڑا بہت, لیکن جو ریالٹی آف پاکستان ہے وہ تو چینج نہیں کر سکتا. آپ نے چائنا سے سی پیک کیا, چائنا چاہتا تھا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرے, چائنا چاہتا تھا کہ پاکستان سے سرمایہ کاری کر کے ایکسپورٹ کرے, ہم وہ بھی نہیں کر سکے. ہم وہ سرمایہ کاری بھی پاکستان میں نہیں لا سکے کیونکہ یہاں پہ گراؤنڈ ریالٹیز ٹھیک نہیں ہے بھائی. مطلب یہاں پہ آپ پورٹس میں ڈیلے ہوتا ہے, کراچی کے اندر تو سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, اب پانی نہیں ملتا ہے, بجلی پاکستان بھر میں مہنگی ترین, گیس مہنگی ترین, ٹیکس ریٹس مہنگے ترین, بیوروکریسی, بہت سارے مسائل ہیں پاکستان میں. اگرچہ گزشتہ 1.5 سال سے ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر کو مستحکم رکھا گیا ہے, مگر اس سے پہلے ہونے والی روپے کی بے قدری سرمایہ کاری کے راہ میں حائل ہے, جو شاید سیاسی عدم استحکام سے بھی بڑی رکاوٹ اور سرمایہ کاروں کے لیے عدم استحکام کا سبب ہے. میرے $100 ملین ہے نا, مجھے اس $100 ملین کی ریٹرن چاہیے نا, اور مجھے $100 ملین پہ سیکورٹی چاہیے. تو اگر میں پاکستان میں کماؤں گا تو $280 کا ڈالر میں میرا ریٹرن جائے گا نا واپس. انڈیا میں $100 سے کم کا ڈالر ہے. آپ سمجھنے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر وہ چیز بیچے گا تو اس کو ریٹرن ڈالر میں کیا ملے گا؟ جس نے حبیب بینک خریدا تھا نا, حبیب بینک جس نے خریدا تھا, اس کا انویسٹمنٹ اس وقت ڈالر میں نیگیٹو میں چلا گیا. جتنے کا لیا تھا نا اس نے, اتنے ڈالر نہیں بچے اس کے پاس, کیونکہ $280 کا ڈالر ہو گیا. ڈالر اس وقت 60-70 کا تھا, 50-45 کا تھا. یہ تم نے ایکسپورٹروں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے 280 بچا دیا, تو انویسٹر تو مارا گیا نا. اس نے تو ریٹرن نکالی تھی کہ میرا $60 پہ ڈالر بکے گا. جب اس نے فیکٹری لگائی تھی وہ تو یہ لگا رہا تھا نا کہ یہاں دوا بکے گی اور میں $100 میں بیچوں گا, 60 پہ ڈالر آئے گا, میں نکل جاؤں گا گھر. اب وہ ڈالر ہو گیا 280, اس کا تو بیٹھے بیٹھے آتا نقصان ہو گیا نا. جس آدمی نے یہاں ڈالر ڈالا تھا وہ تو آدھا مارا گیا نا, ویسے بیٹھے بغیر کسی حساب کے, بغیر کسی وجہ کے مارا گیا نا. تو وہ پاگل ہے جو وہاں بیٹھا ہوا ہے. $280 کے ڈالر کے اوپر باہر والا آئے گا, بسکٹ بیچے گا, اور وہ بندہ روپے میں خریدے گا. جب واپس وہ لے کے جائے گا تو $280 کا ایک ڈالر ملے گا اس کو. تو اس کا ریٹرن ڈالر میں کیا آ رہا ہے؟ سوچے نا, یہ بات ہے سوچنے کی کہ ڈالر ریٹرن پاکستان میں بہت ڈائلوٹ ہو گیا ہے بیکاز آف دا ڈیویلویشن آف روپیز. میں نے کل پرسوں کسی ایک بہت بڑے آدمی کو کہا تھا, جب اس نے مجھ سے FDI کی بات کی نا, تو میں نے اسے کہا, میں نے کہا سر ایک کام کریں, میں 2 آدمی کا نام بتاتا ہوں, آپ ان دونوں کو پاکستان لے آئیں تو میں آپ کی FDI بن جاؤں گا. وہ دونوں پاکستان سے باہر ہے اس وقت, کنوینس ہو جائے گا کہ پاکستان میں رہے تو میں مان لوں گا کہ FDI آ رہی ہے. گورا تو بعد میں آئے گا نا, بل گیٹس تو بعد میں آئے گا نا. سر آپ پاکستان آ جائیں, آپ کر سکتے ہیں, آپ انہیں کنوینس کر سکتے ہیں. جا کے آپ چائنیز کو کہہ رہے ہیں, وہ ملیشین کو کہہ رہے ہیں, ادھر سے کبھی ٹمبکٹو پہنچ جاتے ہیں کہ آپ انویسٹمنٹ کریں. اپنا بندہ تو آتا نہیں ہے آپ کا, ہے آ رہا ہے. اچھا, یہ ساری بات کا مطلب نہیں ہے کہ پاکستان میں کچھ ہے نہیں. پاکستان میں انویسٹمنٹ کی جگہ ہے, مگر پہلے ایک دفعہ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہماری گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہے. لیبر پروڈکٹیوٹی از ویری لو, ویری ویری لو. اسکلڈ بھی نہیں ہے. انرجی از ویری ایکسپینسو. پھر اب لیڈیز ورکر رات کو جا سکتی ہے کورنگی؟ کوئی خاتون ورکر اسٹچنگ والی یا کوئی سوئنگ والی رات کو کورنگی جا سکتی ہے؟ لڑکی ان میرڈ جا سکتی ہے؟ پھر آپ کہتے ہو FDI نہیں آ رہی, FDI نہیں آ رہی, گل احمد چلا گیا, یہ چلا گیا, وہ چلا گیا. یار اب دیکھو تو صحیح کہ آپ نے کیا بنا دیا ہے. کوئی بندہ پیکنگ کی گرلز ہوتی تھی پہلے زمانے میں, لڑکی رات کو جاب کرتی تھی, جاتی تھی, آتی تھی. اب وہ سارا قصہ آپ نے بند کر دیا. پھر آپ کہہ رہے ہو انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. آپ دیکھیں جا کے بنگلہ دیش میں ٹیکسٹائل انڈسٹری میں کتنا پرسنٹیج عورتوں کا ہے, دیکھا ہے آپ نے کبھی؟ پھر ہمارے یہاں ہو سکتا ہے, ہمارے یہاں ہو سکتا ہے؟ آپ بتائیں, کوئی رات کو ویگن میں عورت جا سکتی ہے کہ وہ جا کے انڈسٹری میں کام کرے؟
کوئی تعلق نہیں سیاسی استحکام، میرے حساب سے پاکستان کے لیے کوئی ریلیونٹ نہیں ہے۔ پاکستان میں تو سیاسی استحکام آ ہی نہیں سکتا کبھی۔ پاکستان میں انڈسٹری صرف اس وقت آئی ہے جب فوج رہی ہے۔ ایوب خان کے زمانے میں دیکھ لیں، تھوڑی بہت مشرف کے زمانے میں دیکھ لیں، سیاسی لوگ تو آ کے تباہی کی لائن کھول دیتے ہیں، وہ ایک اسٹیج آگے چلتے ہیں۔ دیکھیں بزنس فنڈامنٹلز بھی ہمارے ٹھیک نہیں ہے، معاشی فنڈامنٹل، اور معاشی فنڈامنٹلز میں جیسے کہ ٹیکس ریٹس ہوتا ہے، بجلی کا ریٹ ہوتا ہے، دیگر ریٹس ہوتے ہیں، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہوتا ہے، کرپشن ہوتی ہے، اس کے اندر ایک چیز جو ہوتا ہے، ایک پہلو جو اس کا ہوتا ہے وہ سیاسی جو اسٹیبلٹی ہوتی ہے۔ اگر پاکستان کا سیاسی ماحول میں اسٹیبلٹی نہ ہو اور آئے دن یہ مختلف تقاضے ہو رہے ہوں، مختلف چیزیں ہو رہی ہوں، تو پھر لوگ ذرا سے گھبراتے ہیں نا۔ کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان میں بھی اس قسم کی سرمایہ کاری اور معاشی ایکٹیویٹی نہ ہو یا معاشی سرگرمی نہ ہو جو کہ بنگلہ دیش میں ہو جاتی ہے، جو کہ ہندوستان میں ہو جاتی ہے، دیگر ممالک میں ہو جاتی ہے۔ ہمارے لوگ کسی سے کمتر نہیں ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو اگر موقع دیا جائے تو وہ آگے نکل سکتے ہیں۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہماری پالیسیز، ہماری گورننس جو ہے وہ فیل ہو چکی ہے۔ ہم لہذا پچھلے 20 سالوں میں دنیا سے مقابلتاً ہر سال پیچھے جاتے ہیں اور اپنے آپ سے پچھلے 3 سالوں میں پیچھے جا رہے ہیں۔ کیا آپ یہ پالیسیز چینج کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو بجلی جو ہے آپ پاکستان میں جو مین بیچ رہے ہیں وہ انڈونیشیا، ملیشیا، تھائی لینڈ، ویتنام، کمبوڈیا، ان سب سے مہنگی بجلی بیچ رہے ہیں۔ ہندوستان پاکستان، ہندوستان بنگلہ دیش، سری لنکا، ساؤتھ افریقہ، ان سب سے مہنگی بجلی بیچ رہے ہیں۔ اگر آپ اتنی مہنگی بجلی بیچ رہے ہیں، آپ ان سب ممالک سے مہنگی گیس بیچ رہے ہیں، ان سب سے زیادہ آپ کے ٹیکس ریٹس ہیں، تو پھر جو باہر کے لوگ ہیں بولیں گے یار ان میں سے کسی اور ملک میں کام کر لو، ادھر کیوں کام کرنا ہے؟ کیونکہ بجلی تو آپ کو وہاں سستی مل جائے گی، گیس آپ کو وہاں سستی مل جائے گی، آپ کو ہر چیز سستی مل جائے گی، ٹیکس بھی کم لگے گا۔ لہٰذا یہ چیزیں آپ کو جب تک نہیں بدلیں گے، یہ چیزیں کرنے کے لیے آپ کو یہاں پہ حکومت کے اخراجات کم کرنے ہوں گے، حکومت کے فٹ پرنٹ کو چھوٹا کرنا ہوگا، حکومت کے دائرہ اختیار کو اور سائز کو چھوٹا کرنا ہوگا، ٹیکس ریٹس کم کرنے ہوں گے، بجلی گیس کی نجکاری کرنی ہوگی، بجلی گیس کی نرخوں میں کمی لانی ہوگی، پالیسیز کو چینج کرنا ہوگا۔ آپ بزنس کو سازگار بنا دیں گے، بزنس آ جائے گا۔ یہ اشتہار دینے سے، آپ کے دعوے کرنے سے بزنس نہیں آتا ہے، یہ حالات کو سازگار بنانے سے، اور سب سے پہلے جو پاکستان میں انویسٹ کرے گا وہ صرف پاکستانی ہوگا۔